حکم فرما دیا، اللہ نے آگ کو ایک حکم فرما دیا، اسی لیے تو آگ نے اپنا سر جھکا لیا، اسی لیے تو آگ نے اپنا سر جھکا لیا۔ اللہ کے خلیل کو نمرود نے زر پہنچانا چاہیے، اللہ کے خلیل کو نمرود نے زر پہنچانا چاہیے، مگر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، مگر اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ اور خلیل خدا کہتے ہیں نہ ملا تھا کبھی مجھ کو، خلیل خدا کہتے ہیں نہ ملا تھا کبھی مجھے، جو سکون اللہ نے آگ میں عطا فرما دیا، جو سکون اللہ نے آگ میں عطا فرما دیا۔ اور آصف نمرود نے تو چاہا ابراہیم جل جائیں، آصف نمرود نے تو چاہا ابراہیم جل جائیں، مگر اللہ نے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا، مگر اللہ نے اس کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ ارے اللہ نے آگ کو ایک حکم فرما دیا، اسی لیے تو آگ نے اپنا سر جھکا دیا۔ بعد از حمد و ثنا ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ جس پاک پروردگار عالم نے زندگی کے اندر پھر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کا عظیم دن، عظیم گھڑیاں نصیب فرما دیں، اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر مسجد شریف کے اندر مل بیٹھ کے ذکر خیر کرنے کی اور ذکر خیر سننے کی ہمت، توفیق اور موقع عطا فرما دیا۔ دعا ہے کہ اس مختصر وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ باتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ باتیں سننے کی توفیق عطا فرما دے، سننے سنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پچھلے 2 جمعوں سے اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا آغاز کیا، آپ کی ولادت پاک سے ابتدا ہوئی، اور پچھلے جمعے تک اس بات تک ہم پہنچے تھے کہ اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بت خانے میں جا کے بتوں کو توڑا، پھر نمرودیوں نے ان کو بلایا، پھر ان پر سوال کیے، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب میں اللہ کی توحید بیان فرمائی، بجائے اس بات کو ماننے کے، بجائے راہ راست پر آنے کے، وہ ہٹ دھرمی پر تل گئے، ڈٹ گئے۔ یہ ان کی بد نصیبی تھی
اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو نصیحت کو نہ مانے، جو واضح و نصیحت سننے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر نرمی نہ آئے، رجوع اللہ پیدا نہ ہو، خشیت اللہ پیدا نہ ہو، اس سے بڑا بد نصیب اور بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ پھر جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو بجائے ماننے کے انہوں نے کہا قالوا خرقوہ، سب بولیں کہ ان کو جلا دیا جائے، ان کو ختم کیا جائے، جبکہ ان کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں جنہوں رب رکھے انہوں کون چکھے، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام گھبرائے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس قوم نے گرفتار کر لیا اور اندر کمرے میں بند کر دیا، اور پھر پورا مہینہ آگ جلاتے رہے، ایک چار دیواری لگا کے اس کے اندر آگ جلاتے رہے کہ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے گا اور وہ جل جائیں گے اور کام ختم ہو جائے گا، ہماری جو عزتیں ہیں، ہمارے جو باطل دین ہے وہ بچ جائے گا۔ پورے مہینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے، آگ میں ڈالنے کے لیے سوچو بچار میں لوگ پڑ گئے کہ اب ان کو ہم آگ میں کیسے پھینکیں۔ تو منجن تیار کیا گیا، ایک آلہ تیار کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کا وقت آیا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے براہ راست گفتگو کی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بتوں کے سامنے تو جھکتے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارے رب نہیں ہے، ان سے پوچھیں تو صحیح نا، پھر رب کون ہے، پھر اللہ کون ہے، ہمارا حقیقی خالق مالک کون ہے؟ آخری گفتگو ہوئی وہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ تیسرا پارہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری گفتگو کا ذکر قرآن میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، اللہ نے اپنے آخری نبی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہو کر فرمایا میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا، الم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا الی الذی اس کو حاجہ ابراہیم جو ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا ہے، فی ربہ ان کے رب کے معاملے میں، ان آتاہ اللہ الملک اس لیے کہ اس کو اللہ نے ملک عطا فرمایا تھا، دولت عطا فرمائی تھی، پیسہ عطا فرمایا تھا، بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ میرے خلیل نبی سے جھگڑ پڑا۔ اے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ثابت ہوا کہ صدیوں پہلے اللہ کے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب نمرود جھگڑ رہا تھا اس وقت بھی اللہ کے آخری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے ماتھے میں نور کی صورت میں موجود تھے، نور کی صورت میں موجود تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیوں بعد اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کیا آپ نے وہ سین نہیں دیکھا کہ جب ایک بادشاہ جس کو ہم نے ملک عطا فرمایا، ایک بادشاہ متکبر بادشاہ بدبخت بادشاہ میرے خلیل نبی کے ساتھ جھگڑ رہا تھا،
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا نمرود کے سامنے، نمرود نے آکھیا اے ابراہیم ایک مہینہ تساں قید رکھے آ گیا، ہن تانوں سمجھ آ گئی ہوے گی، دسو نہ کہ ساڈے خدا جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ رب دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے نمرود بادشاہ جیڑی گل منڈی پہلے دیاڑے آج بھی اوہا گل نے، حقیقی مالک اللہ وے، حقیقی مالک اللہ۔ اے تاں ایک مہینہ تو دماغ قید رکھیا تو ایک سال ایک صدی قید رکھ، منڈی گل وہی ہو سی جیڑی پہلے دیاڑی گل نہیں، وہی آج بھی گل ہے کہ حقیقی مالک خالق اللہ۔ تساں نے جیڑے بتن بنائے ہوئے وہ جھوٹے، انہوں نے اگے تساں نے جھکنا باطل ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، شرک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، نمرود نے سوال کیتا ابراہیم تسی دسو نہ پھر تہاڈا رب کون ہے، او دی نشانی کی ہے؟ رب دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب اوے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، میرا رب اوے جڑا زندگی بھی عطا فرمانا تے موت بھی عطا فرمانا، یعنی زندگی موت جس نے قبضہ قدرت وچے او میرا کی رب قال انا احیی و امیت۔ نمرود آکھن لگا ایک کام تا میں بھی کر سکنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وکھایا کر کے وکھا، فرمایا کر کے وکھا۔ نمرود نے دو بندیاں بلایا، قید خانے چو دو بندیاں کڈوا کے اپنے سامنے بلا کے ایک آزاد کر دیتا تے دوجیاں قتل کر دیتا۔ کہن لگا ویکھو میرے ہاتھ وچ بھی زندگی تے موت ہے، میں جساں چاہیا زندگی دے دیتی، میں جساں چاہیا موت دے دیتی۔ رب دے خلیل نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو تا زندگی موت دے مفہوم سمجھ ہی نہیں سکیا، میں نے آخر دا مقصد ہے کہ زندگیاں بھی رب نے پیدا فرمایا، حقیقی رب ہووے اللہ ہووے جس نے موت بھی زندگی عطا فرمائی، موت بھی پیدا فرمایا تے زندگیاں بھی پیدا فرمایا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی تے موتاں پیدا کرنے لا خالق اللہ۔ یہ زندگی موت نہ مفہوم نہیں جڑا تُدھ کیتا۔ فرمایا منڈی پہلے دن تو جڑی میری پہلے دن سے جو گفتگو تھی کہ بتوں کے آگے جھکنا ظلم ہے، بتوں کے آگے جھکنا شرک ہے، حقیقی رب اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی رکوع اور سجدوں کے لائق ہے۔ یہ تمہارے بنائی ہوئی بت یہ باطل ہیں، ان کے آگے جھکنا گناہ ہے۔ آج بھی میرا وہی، اب میرے سامنے ہے آگ، تم مجھے آگ میں پھینکنے کی تیاری مکمل کر چکے ہو، لیکن مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کون ہے تو میں بتا رہا ہوں، اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں موت و حیات ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر۔ جس ویلے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الذی خلق الموت، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، منڈا اللہ ہووے، منڈا حقیقی رب ہووے، ساری کائنات دا مالک ہووے جس نے موت حیات زندہ فرمایا۔ تے اس جلتے کہن لگا نمرود قال انا احیی و امید، ایک کم تا میں بھی کر سکنا۔ جس نے اس نے ایک کم کیتا، اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا
تو تا زندگی موت دے مفہوم بھی سمجھ نہیں سکیا، چل میں تیرے تے ایک اور سوال کرنا ہے، او دا جواب دے کے وکھا۔ نمرود دے سوال تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو نہ آخنا کہ او آسمان تو سورج نکلنا ہے، آسمان تو سورج نکل دے۔ قالا ابراہیم فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَأْبْتِيَ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُعِثَ الَّذِي كَفَرَ، فرمایا کہ منڈا اللہ ہووے، منڈا رب ہووے جڑا مشرق والوں نہیں، فرمایا جڑا مشرق والوں سورج نکالنا ہے، اگر تو سچا وے آہنا وے جے تو اعلان کرنا ہے، قالا انا ربکم میں توڑا ربا، فرمایا جے کدے تو رب ذرا مغرب والوں سورج کڑ کے وکھا دے۔ منڈا اللہ تے مشرق نی طرفوں سورج طلوع فرمانا تے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تے تو مغرب دیوں سورج کڑ کے تکا، پھر تو نہ رب من گننے۔ جس لئے گل ہوئی فَبُحَتَ الَّذِي کفر، قرآن آنا کہ کافر چکرا گیا، نمرود کافر ظالم بادشاہ چکرا گیا، اس نے دماغ چکرا گیا۔ بھئی اس نے جواب تو میں نے کوئی نہیں، اس نے تو میں ایک نقل جی کر گی دی، لیکن اس نے جواب میں نے کوئی نہیں کہ اگر تو رب ہے تے پھر مغرب نی طرفوں سورج کٹ کے وکھا، میں نے رب تا مشرق دیوں کٹ کے وکھانا، تو مغرب دی طرفوں ماں سورج کٹ کے وکھا۔ فَبُحِتَ الَّذِي کَفَر، کافر نہ دل لرز گیا اور دماغ چکرا گیا۔ رب تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا لا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم لوکاں ہدایت نہیں دینا جڑے ظالم ہونے، انہوں نے سامنے جتنے زیادہ بھی واضح و نصیحت پہ کرو، انہاں دلیلہ پہ دیو، انہاں اللہ نے کتاب پڑھ کے پہ سناؤ، اللہ نے احکامات نے سنا کے انبار لا دیو، مگر جنہ نہیں مننا انہاں نہیں مننا، او ظالم قوم ہے۔ فرمایا جڑے ظالم ہونے اللہ انہاں ہدایت نہیں عطا فرمانا، اللہ انہاں ہدایت نہیں عطا فرمانا۔ ہر کوشش کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر او ظالم قوم ہے انہاں نہیں منیا۔ یہ جتنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک میں تو سامنے شروع کی تھی، ولادت پاک تو اور پھر اگے سلسلہ، اس سنن ایک مقصد ہے کہ اسے چو اساں کی حاصل ہونا، اساں سبق حاصل کرنے کہ اس واقعے نے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران نے واقعات نے ذریعے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نبیان نے صحابہ اکرام نے واقعات نے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے امت کے سکھانا چاہنا، کیڑا سبق اللہ سکھانا چاہنا۔ اس نے اندر ایویں کہ چاہے ظالم جابر بادشاہ ہوئے، وقت نہ بادشاہ ہوئے، اگر وہ شریعت مطارہ نے خلاف ہے اس نے اگے چکنا نہیں، اس نے اگے سینہ تان کے ڈٹ بڑھنا۔ اے اللہ نے پیغمبرانی سنت ہے، بالعموم اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنت۔ آخری گفتگو ہوئی نمرود نہیں تے اللہ نے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، نمرود آکھا دسو تساں پھر رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا منڈا رب ہوئے جڑا موت اور حیات نہ خالق ہے، اس ایک بندے قتل کرتا ہے کی چھوڑتا جی ایک کام میں بھی کر دیتا، فرمایا نہیں یہ مقصد ہی نہیں۔ فرمایا کوئی اور سوال کرو، ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب ہوئے جڑا مشرق نہیں سورج نکالنا، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو اگر رب آخنا رب نے دعویٰ جے کرنا ماں مغرب نی طرفوں کٹ کے تکا سورج، لا جواب ہو گیا نمرود۔ فَبُحِتَ الَّذِي کفر، چکرا گیا اس نے دماغ۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم قوم ہدایت نہیں عطا فرمانا۔ پھر تکیہ سے جس نے بے بس ہو گیا نمرود، کیونکہ جب اندر علم نہ ہو، اندر شرک کے بت ہو تو پھر وہ لاجواب ہو جایا کرتے ہیں، جو لاجواب ہو جایا کرتے ہیں جن کے پاس معقول جواب نہیں ہوتا،
وہ پھر حق درمی پر تل آتے ہیں، پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں میرے سامنے کھڑے ہوئے، پھر ان کو بھی قتل کرنے تک، ان کو مار دینے تک جسارت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر نمرود نے آخری آرڈر دے دیا۔ نمرود کہنے لگا، اے نمرودیو، میرے ماننے والو، میری آخری گفتگو ابراہیم کے ساتھ ہو چکی ہے، یہ ماننے والے نہیں ہیں، 1 مہینہ ان کو قید رکھا گیا ہے، لیکن یہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اپنے دین سے، ہمارے بتوں کو برا کہنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، حقیقی مالک کی بات کرنے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ اب میرا آخری میرا تمہیں آخری آرڈر ہے، خرقو، ان کو جلا دو، آگ میں پھینک دو۔ جب آگ میں پھینکنے کا وقت آیا، سوچا کہ آگ کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، آگ اتنی عروج پر ہے، اتنی آگ کی تپش ہے کہ دور سے کوئی پرندہ بھی گزرتا ہے وہ گر جاتا ہے اس آگ میں تپش کی وجہ سے۔ اب ان کو آگ تک پہنچانے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے؟ ایک شخص جس کا نام ہیزن، اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں جلدی ایک آلہ تیار کرتا ہوں، منجینک آلہ تیار کرتا ہوں، اس کے اندر ابراہیم کو رکھ کے آگ میں پھینکا جائے گا، کسی کو آگ کے قریب بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مسلمانوں، کملی والے کے غلاموں، یہی ہیزن نامی شخص جس نے اللہ کے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے آلہ بنایا تھا، جب آلہ اس نے تیار کر دیا، اسی وقت ہیزن کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے، احادیث کے اندر ذکر آتا ہے، ہیزن نامی شخص قیامت تک زمین میں ہی جاتا رہے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے ان کو مشورہ بھی دیا، آلہ بھی تیار کر کے دیا۔ جب منجن میں رکھ دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو، قریب تھا کہ اب پھینک دیتے جس طرح تیر پھینکا جاتا ہے، ادھر اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا آگ کو، فقلنا یا نارو، اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا، فقلنا ہم نے کہا، یا نارو اے آگ، کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرے اندر میرا خلیل آنے والا ہے، اے آگ تمہیں جلانے کی قوت میں نہیں دی، تمہارا خالق بھی میں ہوں، ابراہیم کا خالق اور مالک بھی میں ہوں۔ آج تمہیں اپنا قانون تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ تیرے اندر جو ہستی آ رہی ہے وہ عام ہستی نہیں ہے، وہ اللہ کا خلیل آ رہا ہے، اس وجہ سے رہا ہے اس نے میری توحید بیان کی ہے، توحید کو بیان کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اے آگ بردن، ذرا ٹھنڈی ہو جانا۔ پھر رب نے فرمایا اے آگ جب میرا تمہیں حکم ہو گیا کہ تو ٹھنڈی ہو جا تو یقیناً تو میرے حکم کو مانتی ہوئی اتنی ٹھنڈی ہو جائے گی کہیں یہ نہ ہو میرا خلیل نبی سردی کی وجہ سے پریشان ہو جائے۔ اے آگ بردًا و سلامن، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی بن جا۔ میرا خلیل نبی تمہارے اندر آئے، میرے خلیل نبی کو یوں محسوس ہو میں آگ میں نہیں آیا، میں تو اپنی ماں کے گود میں آ گیا ہوں۔ اے آگ تمہارا خالق بھی میں ہوں، ساری کائنات کا مالک اور خالق میں ہوں،
یہ مشرک لوگ ہیں، ان کے سامنے میرے خلیل نبی نے میری توحید بیان فرمائی ہے، میری توحید بیان فرمائی ہے میرے پیغمبر نے، جس کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو آگ سن لے۔ میرے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جلنا نہیں چاہیے، صرف وہ رسیاں جلیں جن سے ان ظالموں نے، مشرکوں نے میرے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو باندھا ہے، بس وہ رسی جل جانی چاہیے، میرا خلیل پیغمبر وہاں جا کے آزاد ہو جائے، باقی میرے خلیل نبی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑوں کا ایک دھاگا بھی نہیں جلنا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، منجن میں رکھ کے، اس آلے میں رکھ کے جو ہیزن نے بنایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جا رہے ہیں، ہوا میں جبریل علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے خلیل نبی ابراہیم، حضرت جناب جبریل علیہ السلام نوریاں دے سردار، آپ عرض کرن لگے اے اللہ دے خلیل نبی، اجازت ہووے تے میں آگ نو ٹھنڈا کر دیواں، میرے لائق اگر کوئی خدمت ہے تے حکم فرماؤ۔ اللہ دے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تو آدھی ہمدردی دا شکریہ، اللہ تینوں اور برکتاں عطا فرماوے جبریل، پر مینوں مدد تے چاہی دیئے مگر تیری نہیں، اللہ دی مدد چاہی دیئے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ دے خلیل نبی اگر میری مدد چاہندے ہو تے کوئی، میں اتھے جا سکنا ہے جتھے کوئی فرشتہ نہیں جا سکدا، کیڑی جگہ؟ سدرۃ المنتہا تے منڈا گھارے، حکم فرماؤ میں رب نی بارگاہ وچ عرضی پیش کر دیواں یا اللہ تیرے خلیل نبی نو اگ وچ سٹن لگے۔ اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل تہاڈی اس ہمدردی دا بھی شکریہ، جس رب دے نام تے میں اگ وچ جان لگے، او بصیر بھی ہے، او سمیع بھی ہے، او ویکھن والا بھی ہے، سنن والا بھی ہے، او جان دے او دا خلیل نبی اگ وچ جان لگے تے ذاتی کسی لڑائی دی وجہ نال نہیں، اللہ دی توحید دی وجہ نال جان لگے۔ مینوں اللہ دی مدد چاہی دیئے، رب ویکھ وی رہا وے، رب سن وی رہا وے، جبریل تہاڈی ہمدردی دا شکریہ، اے راز دا معاملہ وے، اے خلیل تے جلیل دا معاملہ وے۔ جس رب نے مینوں ماں دے پیٹ وچ محفوظ رکھیا، مدد فرمائی، نمرود نے ہزاراں بچے قتل کرائے، نمرود نے خواب ویکھیا اس سال ایک بچہ پیدا ہو سی، خواب ویکھیا آسمانہ تے ستارہ نکلیا، نجومیاں کو صبح پوچھیا خواب آیا، میں ویکھیا آسمانہ تے ایک ستارہ نمودار ہویا وے، اس دی اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے، او دی روشنی دے سامنے سورج تے چند دی روشنی بھی ماند پہ گئی ہیں، غالب اس دی روشنی آ گئی۔ نجومیاں نے دسیا بادشاہ سلامت جڑا خواب تسی بیان فرما رہے ہو، دس رہے ہو، کہ اس سال ایک بچہ پیدا ہو سی جیڑا تواڈی بادشاہیوں تے غالب آوے سی، تواڈیاں عزتاں خاک وچ مل ویسن، ساری دنیا انہاں دی طرف راغب ہو جا سی۔ نمرود نے کہا اس بچے اگر آدر دے دیتا، ساریاں عورتاں نو چیک کیتا جائے، جیڑی حاملہ عورت ہوئے خیال کیتا جائے جدوں ولادت ہوئے او دی بچی بچے دی بچی پیدا ہوئے چھوڑ دینی ہے، تے بچہ پیدا ہوئے ماں دے سامنے ٹکڑے کر دے آؤ۔ ہزاراں بچے قتل کرائے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل ہزاراں بچے میری وجہ تو قتل ہوئے، لیکن اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، اللہ نے میری حفاظت فرمائی ہے۔ جسے رب دا نام میں بلند کرن واسطے اگ وچ جا رہا ہاں،
جس رب دا ذکر کرنے دی وجہ نال توحید بیان کرنے دی وجہ نال اج ماں اگ وچ سٹیا جا رہا وے او رب جلیل میں او دا خلیل بس جلیل جانے میں خلیل جانا غار نے اندر قامت رکھیا منڈی مدد فرمائی سامنے حال ہی اوہ رب ماں اگ تو بھی بچا سی اوہی مالک منڈا اوہی خالق اسی نہیں توحید یکتائی بیان کرنے آستے ظالم قوم مشرک قوم نے سامنے سینہ تان کے آیا اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام تو بعد آگے وچ تشریف لے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے یہ واقعہ پیش آیا اس وقت اللہ کے خلیل پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک ایج مبارک 16 برس تھی 16 سال کی عمر تھی ابھی اللہ کے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کیونکہ اللہ کا قانون ہے اللہ نے تمام پیغمبروں کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں کو اللہ نے حکم دیا کہ 40 سال کی جب تمہاری عمر ہوئے اس وقت تم اپنی زبان سے باقاعدہ طور پر اعلان نبوت فرمانا اللہ کے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کی جب آگ میں تشریف لے گئے آپ کی عمر مبارک 16 برس تھی 16 سال تھی آگ میں تشریف لے گئے اللہ نے آگ کو حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے آگ میرے ابراہیم علیہ السلام تمہارے اندر آ رہے ہیں تم ٹھنڈی ہو جا سلامتی والی بن جا میرے خلیل نبی تیرے اندر خوش ہوں نہ کہ وہ پریشان ہو جائیں آگ نے عرض کی میرا مالک ہے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں کہ تو نے مجھے موقع عطا فرمایا ہے میں تیرے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دینا مجھے نصیب ہو گیا میں تو تیرا شکر ادا کرتی ہوں مولا آگ کہتی ہے کہ تو نے اپنے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کسی بہانے مجھ تک پہنچا دیا اور میں آج ان کے پاؤں کے تلووں کو بوسے دے لوں گی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت ابراہیم جب آگ میں تشریف لے گئے ایک روایت میں ہے کہ 40 دن اللہ کے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر رہے ایک روایت کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 50 دن آگ کے اندر جلوہ گر رہے تشریف فرما رہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نمرود تو چاہتا کہ ابراہیم علیہ السلام جل جائیں ختم ہو جائیں ہمارے بتوں کو برا کہنے والا ختم ہو جائے اللہ کی توحید بیان کرنے والا ختم ہو جائے لیکن اللہ نے فرمایا اے نمرود تجھے میں نے دولت دی ہے پیسہ دیا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ تو میرے آگے جھک جاتا لیکن تیرے اندر تکبر آ گیا ہے تیرے اندر اپنی بڑھائی کا ایک شوق پیدا ہو گیا ہے تو سن لے نمرود اللہ کی مدد ہمیشہ عاجز لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے نمرود تو حق پر نہیں ہے اس لیے میری مدد تیرے ساتھ نہیں ہے میری مدد اللہ نے فرمایا میرے اپنے خلیل کے ساتھ ہے 40 دن یا 50 دن دو ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلوہ گر رہے تشریف فرما رہے قرآن کہتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو جلانا چاہا نمرود نے اور نمرودیوں نے نقصان پہنچانا چاہا مگر ان کے اس ارادے کو اللہ فرماتا ہے میں نے ناکام بنا دیا ہے کیونکہ سب ڈورے تو میرے ہاتھ میں ہیں اولاد میں عطا فرماتا ہوں عزتیں میں عطا فرماتا ہوں حکومتیں عہدے میں عطا فرماتا ہوں
ماؤں کے پیٹوں میں شکلیں صورتیں بنانے والی مصور میری ذات ہے. جو اس بات کو بھول گیا وہ ناکام ہو گیا. لیکن میں پچھلے جمعے کو بھی اور اس سے پچھلے جمعے کو بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یاد رہے کہ یہ جو آیات بتوں کے رد میں نازل ہوئی ہیں، ان کو اللہ کے مقبول ولیوں کی طرف چسپاں نہیں کرنا، یہ ظلم ہے. بتوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے آگے جھکو نہیں، ان کے آگے جھکنے والا مشرک ہے، ان کے آگے جھکنے والا ظالم ہے، ان کے آگے بدبخت ہیں. وہ ہیں بتوں کے متعلق کہا گیا ہے، فرمایا گیا ہے، آیات نازل کی گئی ہیں. تو اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن آگ میں رہے، گھبرائے نہیں. آپ کو اور مجھے درس دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو درس دیا. اب دیکھیں نا، آج ہم اسی نکیاں نکیاں پریشانیاں، چھوٹی چھوٹیاں مصیبتیں آنیاں، اسی پریشان ہو وینے ہیں، ہمت ہار وینے ہیں، پیمانہ لبریز ہو وینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام نے پریشانیاں تے ظلمہ نے پہاڑاں چ رہ کے تساں تے ماں درس دیتا کہ جنہ اللہ نال پیارے پھر انہاں مصیبتہ تو گھبرانا نہیں، ہر مصیبت دے اللہ نہ شکر ادا کرنا، خوشی ملے اترانا نہیں، تکبر نہیں کرنا. یہ پوری زندگی نے فلسفہ، پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب خوشی ملے تو انسان اترائے نہیں، جب غم ملے تو انسان گھبرائے نہیں. یہ پوری زندگی کا، کامیاب زندگی کا خلاصہ یہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں. جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، اسی طرح ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے میں قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤں. ہر مسلمان چاہتا ہے میدان محشر والے دن، مشکل ترین دن ہوگا، میں اس دن بھی کامیاب ہو جاؤں. لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. کامیابی حاصل بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بڑی بڑی پریشانیوں کے پہاڑ گرتے ہیں اور ان پہاڑوں، مصیبتوں کے پہاڑوں کو جھیلنا پڑتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا پڑتا ہے. پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے اور میدان محشر والے دن بھی کامیاب ہے. یہ واقعات جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے پچھلے پیغمبروں کے، ان کا خاص مقصد ہے. قرآن مجید کے اندر جو علوم ہے، بالخصوص بنیادی علوم 5 ہے، علوم خمسہ ان کو کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں. علوم خمسہ 5 علوم ہیں پورے قرآن مجید میں، باقی سب باتیں انہی 5 میں سے آگے پیدا ہوتی ہیں. اور وہ کون سی علوم ہیں؟ علم عقائد، علم عقائد، وہ آیات جن میں اللہ نے عقیدہ بیان فرمایا. قرآن مجید میں وہ آیات پھیلی ہوئی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تو ایک علم بنتا ہے، ایک مضمون بنتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں علم عقائد. ایک ہوتا ہے علم احکام. قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیات پھیلی ہوئی ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے ایک موضوع بنتا ہے، ایک علم بنتا ہے. علم احکام کہ اللہ نے حکم دیا یہ کام کرنا ہے، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور یہ کام نہیں کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے. علم احکام. علم عقائد، علم احکام. تیسرا مضمون ہے، تیسرا علم ہے علم تذکیر بالموت و بعد الموت. قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جن کو اکٹھا کیا جائے تو علم تذکیر بالموت و بعد الموت کا علم بنتا ہے، ایک مضمون، ایک باب بنتا ہے. یعنی وہ آیات جن میں موت کے بعد کے احوال کا ذکر ہے، نیک لوگ مسلمان لوگاں دی موت تو بعد انہاں نو انعامات کے عطا فرمائے جانے، گناہگار تے کافر لوگ جڑے فوت ہونے موت تو بعد انہاں نال حشر کے سارے معاملات قرآن مجید نے مختلف آیات وچ پھیلے ہوئے. علم تذکیر بالموت و بعد الموت 3 ہو گئے. بالا اللہ قرآن مجید نے اندر او آیات یا او صورتاں جنہاں وچ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انعامات نہ ذکر فرمایا، اپنے احسانات نہ ذکر فرمایا، تذکرہ فرمایا. اسی طرح 5واں علم، علوم خمسہ نہ 5واں علم، علم تذکیر بایام اللہ.
یہ جیڑی میں تساں سامنے واقعہ پیش کر رہا سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کی روشنی بیان کر رہا، یہ علم تذکرے بایام اللہ نے باب وچ ہوئے جی۔ علم تذکرے بایام اللہ او قرآن مجید نے اندر قصے وہ واقعات ہے قرآن مجید کے اندر جن کو پڑھنے کے بعد سننے والے سنانے والے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ پچھلی گمراہ قوموں کا ذکر موجود ہوتا ہے، پچھلی گمراہ قوموں کے انجام اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، پچھلی قوموں کے اچھے لوگوں کے شانیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ یہ علم تذکرے بایام اللہ ہوتے ہیں۔ تو یہ علم تذکرے بایام اللہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے یا اللہ کے دین کا کام کرنے والوں پر کتنی کتنی مصیبتوں کے پہاڑ گرتے ہیں، انبیاء پر گرے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں۔ اگر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں دین کا کام کرنے میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے حق پر چلتے ہوئے ہمارے اوپر کوئی مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو اللہ کے تمام پیغمبروں کی سنت مبارکہ ہے، تمام نبیوں کی سنت ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو ان کی اونٹنی ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے چلی گئی، اور وہ چشمہ تھا ان لوگوں کا جو حضرت صالح علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو ان ظالموں نے حضرت صالح علیہ ذکر قرآن میں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پکڑا، تو یہ جو شفاتین عربی میں کہتے ہیں شفاتین، اردو میں اونٹ کہتے ہیں، پنجابی جو ہوٹ آخنے، اس اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے دونوں ہونٹوں کو کاٹ کر زمین پر پھینک دیا۔ کولاڑی سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی دم کو پوچھنا کپ کے زمین تے سٹ دیتا، دم کو کاٹ کے زمین پر پھینک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، 950 سال لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک 1500 سال تھی، جس میں سے 950 سال انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ عرصہ تبلیغ جو ہے وہ 950 سال ہے۔ 9.5 صدیاں اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو بلاتے رہے، توحید بیان فرماتے رہے کہ لوگوں اس رب کی طرف آ جاؤ جو تمہارا حقیقی مالک اور خالق ہے، جس کے سامنے ہونا ہے، ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری شکلیں، صورتیں، آنکھیں، ہاتھ، یہ سب کچھ جس نے بنایا ہے اس کے آگے جھک جاؤ۔ 950 سال میں ٹوٹل 82 یا 83 لوگوں نے ان کی بات مانی۔ 950 سال تبلیغ فرمائی، توحید بیان فرمائی اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے، لیکن 82 یا 83 دو روایات، بس اتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اسی طرح اور پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ناحق جیل میں بند کیا گیا، اور آپ دیکھتے رہیں، دیکھیں، آپ سیرت انبیاء پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے انہی انبیاء کرام کی سیرتوں میں سے ایک سیرت میں نے آپ کے سامنے چھیڑی ہوئی ہے، اللہ کے خلیل نبی جناب ابراہیم علیہ السلام کی۔ کیونکہ حج کے ایام قریب ہیں تو حج میں سب سے زیادہ ذکر اللہ کے خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتا ہے۔ بیت اللہ شریف بنایا ابراہیم علیہ السلام، اس کی تعمیر دوبارہ جو فرمائی، صفا مروہ کی پہاڑیوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف، بیوی، زوجہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ 7 مرتبہ دوڑی۔ اللہ نے فرمایا جبریل اب لکھ لو، یہ جو میرے پیغمبر کی ماں بھی ہے، میرے پیغمبر کی بیوی بھی ہے، کیونکہ باپ بھی میرا پیغمبر ہے ابراہیم، ان کا بیٹا اسماعیل بھی میرا پیغمبر ہے، یہ اسماعیل کی ماں ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہیں، یہ دوڑ رہی ہیں بچے کی پانی کی تلاش میں 7 چکر لگائے۔ اب قیامت تک ہر حج کرنے والے، عمرے کرنے والوں کے لیے یہ شرط ہو گئی ہے کہ جب تک یہ صفا مروہ کی صحیح 7 چکر نہیں لگائیں گے میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ تو بڑے بڑے پیغمبروں نے، اللہ کے پیاروں نے مصیبتیں جھیلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، پوری روئے زمین پر کوئی ایسا جانور نہیں تھا کہ جو اس آگ کو بجھانے میں کوشش میں مصروف نہیں ہو گیا۔
اللہ نے دل میں ڈال دی. ہر چاہے کوئی درندہ ہے، پرندہ ہے، چرندہ ہے، جانور ہے، سانپ ہے، کوئی چیز بھی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے کہ یہ آگ بجھ جائے، سوائے ایک چیز کے. جس نے اس کے برعکس کام کیا، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، جبکہ اس کے بھڑکانے سے نہ وہ بھڑکی نہ دوسروں کے بجھانے سے وہ بجھی. لیکن جنہوں نے بجھانے کی کوشش کی ان کو اللہ نے شانیں عطا فرما دی. تو جس نے بھڑکانے کی کوشش کی اس کی کوشش سے وہ آگ بھڑکی بھی نہیں، لیکن قیامت تک اللہ نے اس پر لعنت بھیج دی اور اس کو مارنے پر 100 نفل کے ثواب کا اعلان کملی والے نے فرما دیا علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کون سی چیز ہے؟ چھپکلی. پوری روئے زمین پر ایک یہ چھپکلی ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، پھونک مارتی رہی. اللہ نے فرمایا تیری پھونک سے یہ آگ بھڑکے گی بھی نہیں. جو باقی سارے جانور آگ کو بجھانے میں کوشش کر رہے ہیں ان کی کوشش کرنے سے آگ بجھے گی بھی نہیں، مگر انہوں نے اپنے مقدر کو چمکا لیا اور تو بدبختوں میں شمار ہو گئی. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج وچ زوجہ محبوبہ زوجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی صاحبزادی. آپ نے ایک نیزہ بنوا کے گھر رکھیا ہویا. ایک عورت آئی محلے دی، نظر پئی، عرض کیتی بی بی مائی صاحبہ منڈا سوال ہے، اے جڑے مکان وچ گٹھ وچ ایک پیا ہویا وے نیزہ، میں پوچھ سکنی ہاں کس واسطے رکھیا ہویا نے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نبی نے حکم دیتا وے اے جڑی چھپکلی ہے میرے دادے خلیل اللہ نے آگ وچ سٹن دے موقع دے اس نے آگ بھڑکان دی کوشش کیتی ہے. اے دی بھڑکان دی وجہ نال بھڑکی تے نہیں ہے، پر اللہ دے تے ناراض ہے. عائشہ میں بھی دے تے ناراض ہاں. جڑا چھپکلیاں مار سی اللہ انہوں 100 نفلاں دا ثواب عطا فرما سی. میں ان نیزہ بنوا کے رکھے ہوا چھپکلی جیڑی گرج پھرنی جی اساں مارنے نا 100 نفلن ثواب ملنا. اور وجہ پچھے وے کہ اے نبی نے توہین اس کی تھی، اللہ نے خلیل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے توہین کی تھی. کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں جس وقت نہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے ماں ارشاد فرمایا بشارت عطا فرمائی، اس دن تمہیں نیزہ اس نیت نال بنوا کے گھر رکھ دیتا جس ویلے میں نے سامنے کوئی چھپکلی آسی میں اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سا. نالے اللہ راضی ہو سی، نالے اللہ دے رسول راضی ہو سن، نالے اللہ دے خلیل اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام راضی ہو سن، نالے 100 نفلاں دا ثواب مل سی. اللہ نے پیغمبر حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام 40 یا 50 دن، دو روایات ہیں. ایک روایت وچ کہ آپ 40 دن آگ وچ تشریف فرما رہے جلوہ گر رہے، ایک وچ کہ 50 دن. قسم پیدا کرنے والے دی تاریخ دیا کتاباں پڑھو، احادیث دیا کتاباں کھولو، ہر جگہ موجود ہے. اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت بھی کسی نے پوچھیا اے اللہ دے خلیل نبی اپنی زندگی دے او ٹکڑا ارشاد فرماؤ جسے اللہ نے تساں بڑی خوشی عطا فرمائی ہوئے، بڑا سکون عطا فرمایا ہوئے. اللہ دے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے ہیں جب بھی کوئی سوال کرنا ہے آپ نہ ہکو جواب ہونا ہے قسم پیدا کرنے والے دی جتنا سکون اللہ نے آگ وچ ماں عطا فرمایا اس تو پہلے اتنا سکون کسی جگہ نصیب نہیں ہویا. نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قسم پیدا کرنے والے نے، اس مالک نے جس مالک ماں پیدا فرمایا، جس مالک ماں خلیل بنایا، ماں اور میں نے بیٹیاں نبوت عطا فرمائی. فرمایا اس ذات نی قسم ہے جتنا سکون ماں اللہ نی توحید بیان کرنے نی وجہ تو آگ وچ نمرودیاں ظالماں سٹیا تے جڑا سکون اللہ ماں اس آگ وچ عطا فرمایا او باہر آج تک نہیں عطا فرمایا. یعنی ثابت ہویا کہ اتنا
اللہ نے باغی ہو کہ بندہ تسی ہو میں ہوا خدا نخواستہ اسی شریعت نہ چلنے والے ہوا تے اللہ جتنا بھی سکون عطا فرما دے دے گڈیاں پیسہ بینک بیلنس گڈی جائیداد شہرت آواز سب کچھ ساریاں نعمتاں اللہ عطا فرما دے بندہ ہوئے اللہ نہ باغی نعوذ باللہ خدا نخواستہ او سکون نہیں او ذلت ہے سکون ہوئے اللہ تعالیٰ نے شریعت بندہ چلنے والا ہوئے دنیا چلانے نہیں کوشش بھی مصروف ہوئے اس معاملے میں اللہ نی توحید نبیانی رسالت بیان کرنے جو بندہ مصروف ہوئے تے اس نے چواں پاسوں اس تے مختلف لفظانی صورت وے مختلف تانیانی صورت وے مختلف قسم نے فتنیانی صورت وے اس تے لفظانی انبار لگ بنیوں لفظانی برے لفظانی اس تے جڑی لگ پوے لیکن وہ برداشت کرے سی اتنا سکون اسا اور کہیں کام وچ نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے پیغمبرانی سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کے سردار ہیں اللہ کے محبوب ہیں امام الانبیاء ہیں ان کو بھی کتنا ستایا گیا دین کے معاملے میں کہ طائف والوں نے پتھر بھی مارے لو لہان کر دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی اور اللہ کے محبوب علیہ وسلم کے سر اقدس سے خون چلتا تھا آپ کے نالین پاک یعنی جوتی مبارک میں وہ خون داخل ہو جایا کرتا تھا آپ کے نالین پاک خون سے تر ہو جایا کرتے تھے بھر جایا کرتے تھے لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلا نہیں دی عرض کی مولا جس رنگ میں تو راضی ہے تیرا محبوب بھی اسی رنگ میں راضی ہے جبریل علیہ السلام آئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں اور یہ آپ پر پتھراؤ کر رہے ہیں آپ ان کے لیے کوئی ایسی دعا کریں یہ تباہ و برباد ہو جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دیے تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایسی دعا فرمائیں گے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کی مولا یہ تیرے بندے ہیں میری شان نہیں جانتے بس میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ تو ان کو معاف بھی فرما اور ان کو لمبی عمریں اور خوبصورت صحتیں بھی عطا فرما اگر یہ آج یہ نہیں مجھے مانتے تو ان کی نسل میں ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے اے اللہ جو تیری توحید کو بھی ماننے والے ہوں گے اور میری رسالت کو بھی ماننے والے یہ سن کے جبریل سے میرے نبی نے فرمایا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اڈیاں دعاواں تے انہاں دے ظلم یا رسول اللہ میں پچھلے نبیاں تے اتردا رہا نازل ہوندا رہا میں پچھلے نبیاں تے کتاباں نازل کرن واسطے اللہ نے میرا انتخاب فرمایا میں انہاں تے آیات لے کے آندا رہا یا رسول اللہ جدوں انہاں نوں انہاں دیاں قوماں نے تنگ کیتا انہاں نے بددعاواں کیتیاں اللہ دی طرفوں عذاب آیا قوماں تباہ برباد ہو گئیاں یا رسول اللہ تسی بھی تے انجی فرماؤ انہاں دے خلاف دعا فرماؤ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تیری گل ٹھیک ہے او نبی ہور سن میں نبی جو ہو رہا اللہ نے میں نے رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجا یہ سن کے جبریل سے میرے نبی نے فرمایا یہ سن کے جبریل سے میرے نبی نے فرمایا میں اس زمین پر کوئی قہر و غضب بن کر تو نہیں آیا